غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مرزا دبیر شخص اور شعری کائنات کے موضوع پر 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا کلیدی خطبہ اردو کے ممتاز نقاد اور دانشور پروفیسر انیس اشواق نے دبیر سوز تنقید منفی مقدمات کا محاکمہ کے عنوان سے پیش کیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ افتتاحی اجلاس کے صدر اور غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی نے کہا کہ اردو ادب میں بعض جملوں نے تنقیدی افواہ کی صورت اختیار کر لی ہے کہ جب ان کا تجزیہ کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس قسم کے چند جملے دبیر سے بھی مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ سیمینار کے مہمان خصوصی اور سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسر سید شاہد مہدی نے کہا کہ رسائی ادب کے تعلق سے خاصا مواد جمع ہو گیا ہے، لیکن جب بھی رسائی ادب کے تعلق سے کوئی سیمینار منعقد کیا جاتا ہے تو زیادہ گفتگو انیس کے حصے میں آتی ہے۔ اس لحاظ سے غالب انسٹیٹیوٹ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اس سیمینار کا انعقاد کیا۔ مجھے ذاتی طور پر موازنہ مقابلہ جیسی اصطلاحیں مہمل معلوم ہوتی ہیں۔ کسی شاعر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسرے شاعر کو چھوٹا دکھایا جائے۔ مہمان خصوصی فارسی ادب کی ممتاز اسکالر پروفیسر آزرمی دخت صفوی نے کہا کہ غالب انسٹیٹیوٹ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اس اہم ترین موضوع کو سیمینار کے لیے منتخب کیا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے۔ اس موقع پر مرزا دبیر کا مونوگراف مصنف ڈاکٹر سید رضا حیدر، شائع کردہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور مطالعہ دبیر سلام و رباعیات کی روشنی میں کی رسم رونمائی بھی عمل میں آئی۔ یہ 2 روزہ قومی سیمینار، جس میں ملک کے نامور دانشوروں کے مقالات پیش کیے گئے، بے حد کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں بھاری تعداد میں اہم ترین شخصیات کی شرکت رہی۔ آج سے غالب انسٹیٹیوٹ میں دبیر کے حوالے سے سیمینار ہو رہا ہے۔ ویسے تو یہ غالب انسٹیٹیوٹ ہے اور غالب کے تعلق سے سال بھر تک مسلسل کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس سے کہ پروگراموں کا مطلب خاص طور سے پروگرام تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے جو سیمینارز ہیں خاص طور سے وہ اتنے معیاری ہوتے ہیں کہ ایک مثالی کہہ سکتے ہیں ان کو۔ شاید دلی میں بہت پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک سیمیناروں کا تعلق ہے مجموعی طور پر غالب انسٹیٹیوٹ سے بہتر سیمینار اور معیاری سیمینار اور کہیں اس سے تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہاں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، عالمی سیمینار بھی ہوتے ہیں، کل ہند سیمینار بھی ہوتے ہیں اور دلی کی سطح پر بھی، لیکن جو بھی سیمینار ہوتا ہے اپنی سنجیدگی اور گہرائی اور وسعت کے اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ کوئی بھی ایسا اہم شخص نہیں ہوگا شاید دنیا بھر میں جو کہ دلی آیا ہو اور یہاں نہ آیا ہو۔ اب غالب سے ہٹ کر بھی مختلف سیمینار یہ کراتے ہیں، غالب کے عہد سے متعلق، غالب کے دوسرے جو ہم عصر ہیں ان سے متعلق، اور دوسری جو اصناف ہیں ان پر بھی آج سے جو سیمینار 2 دن کا شروع ہو رہا ہے وہ مرثیے کی بہت بڑی شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت
اور دبیر مرزا سلامت علی دبیر پر سیمینار ہے، اس میں بھی وہی ہے کہ ہندوستان بھر سے بالکل منتخب لوگ جو ہیں جو دبیر پر اتھارٹی مانے جاتے ہیں ان کو انہوں نے مدعو کیا ہے، اور وہ سلسلہ 2 دن تک رہے گا۔ بہت اچھا کلیدی خطبہ بھی ہوگا اور دوسرے مضامین بھی۔ دبیر اتفاق کی بات یہ ہے کہ انیس و دبیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے نام ہیں، اور ایسے نام ہیں جنہوں نے صرف مرثیے کی دنیا میں نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کو انہوں نے یعنی اس کے مرثیوں کے ذریعے سے اس میں جو وسعت پیدا کی ہے وہ اب اس کے سب قائل ہو گئے، اس پر جو کام ہوا ہے۔ اور انیس دبیر کا معاملہ یہ ہے کہ شبلی کی جو کتاب مشہور ہے موازن انیس دبیر، اس کے بعد تو پھر اس پر بہت گفتگو ہوئی، اور انیس کے تعلق سے جو شبلی نے کچھ فیصلے سنائے ہیں، کچھ ان کے رد میں، کچھ ان کی حمایت میں، ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ شبلی نے یہ کام کیا اور اپنے جو ان کی رائے تھی اس رائے کو پیش کر دیا، کیونکہ اس کے بعد اس وقت تک دبیر پر بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کتاب کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو دبیر کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، دبیر پر بھی کام ہونا چاہیے، اور دبیر پر اتنا کام ہوا تو اس کام کا صحرا بھی اگر دیکھا جائے آپ تو بالواسطہ ہے صحیح، لیکن وہ شبلی کے سر ہی جاتا ہے۔ اگر شبلی کی وہ کتاب نہیں ہوتی تو پتہ نہیں لوگ کتنے دن تک اور دبیر کے سلسلے میں اس کا انتظار کرتے، تو پھر تو ایک طریقے سے مناظرے کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی، اور اس طرح کے کاموں میں اس طرح سے جو کام ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز اس کے نتائج اچھے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ہوئے۔ اور اس کا یعنی آج جو سیمینار ہو رہا ہے وہ صرف دبیر پر ہو رہا ہے، پھر دبیر کو لوگوں نے سنجیدگی سے پڑھا، جو نہیں پڑھتے تھے پہلے اس کتاب سے پہلے، ان کو سمجھایا اور محسوس کیا کہ دبیر تو بہت عظیم شاعر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض ان کے مرثیے تو ایسے ہیں کہ سبھی لوگوں نے یہ بات مان لیا کہ یہ تو انیس کے مساوی ٹکر کے نہیں، ان سے بھی بہتر نظر آتے ہیں، کیونکہ جہاں دبیر انیس کے رنگ میں، جس کو انیس کا رنگ تسلیم کر لیا گیا ہے، شعر کہتے ہیں، تو وہاں وہ بھی کمال دکھاتے ہیں، اور جو دوسرے ان کے اپنے رنگ ہیں جہاں پر مشکل پسندی ہے تو وہ تو ان کا اپنا رنگ ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس رنگ کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا وہاں جب اس کو مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا وہاں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ یعنی جو انیس و دبیر کا ہے، دونوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، مقابلہ کے بعد کبھی کبھی کچھ صورتیں پیدا ہوتی ہیں جو ہوئیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو آج جو سیمینار ہو رہا ہے 2 دن کا، اس میں جو موضوعات ہیں وہ پورے دبیر کا احاطہ کرتے ہیں، ان کے عہد کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک تاریخی اور یادگار سیمینار ہوگا۔ ویسے تو انسٹیٹیوٹ جتنے بھی سیمینار کرتا ہے اسے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہر سیمینار ایک سے ایک بہتر اور تاریخی ہے، لیکن یہ بہت عرصے کے بعد دبیر پر سیمینار ہو رہا ہے خاص طور سے، اور یہ سیمینار کے نتائج میرے نزدیک تو بہت حوصلہ افزا اور بہت ہی شاندار نتائج ہوں گے، اور یہ توقع ہے بلکہ یقین بھی ہے، اور یہی خواہش اور یہ دعا بھی ہے۔ یہ تو بہت خوش آئند بات ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے مرزا سلامت علی دبیر پہ جو ہے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ دیکھیے یہ بظاہر 2 روز کا سیمینار ہے اور ایک شخص کے حوالے سے ہے، لیکن جب ہم اس طرح کی شخصیات پہ بات کرتے ہیں، ان کے کلام پہ بات کرتے ہیں، تو پورا عہد یا اس سے پہلے کا عہد جو ہے اور آج کا سب آ جاتا ہے، اور میر انیس ہوں یا مرزا سلامت علی دبیر ہوں، یہ دونوں ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک زمانے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایک وہ فن وابستہ ہے یا وہ صنف وابستہ ہے جو ہمیں اسلام میں وہ ایک بڑا عظیم واقعہ کربلا کا واقعہ کو جو ہے یاد دلاتی ہے، اور یا اس کو اثر نو انہوں نے ہندوستان میں یا بر صغیر میں کہیے کہ پیش کیا ہے، اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں، ذہن میں، ہمارے ادب میں، ہمارے فن پاروں میں وہ چیزیں زندہ ہو گئی ہیں، اور اس کے توسط سے ہم گاہے بگاہے جو ہے اس کی قرأت کرتے رہتے ہیں، اس کو سنتے رہتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ جو ہے یہ صنف اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اس میں پورا ہمارا جو ہندوستانی معاشرہ ہے یا تہذیب ہے اس کو عرب کے واقعات سے اس طرح سے ہم آہنگ کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ مطلب یہ واقعہ وہاں پہ ہوا ہے، بلکہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے آس پاس میں ہوا ہے، اور ان چیزوں کو پڑھ کے ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دبیر نے جس طرح سے یا انیس نے جس طرح سے، خاص طور سے میں دبیر کو میں نے بہت پڑھا ہے،
کہ اس زمانے کی بات ہے. دبیر کی پیدائش دلی کی ہے لیکن ان کی پرورش جو ہے بچپن سے لکھنؤ میں ہی. اس وقت انیس جو ہے فیض آباد میں تھے. لیکن دیکھیں جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے, میں موازنہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا ان دونوں کا تقابل نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس طرح سے پیش کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیمینار اس سیمینار کی تعریف ہونی چاہیے, اس کی ستائش ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے صرف ہم دبیر کو نہیں جانیں گے بلکہ ان کا پورا جو منظر ہے, پورا جو عہد ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں موقع ملے گا. قابل صد احترام پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب جو کہ آج کے اس سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں, جناب سید شاہد مہدی صاحب اور پروفیسر آذرمی دوخت صفوی صاحبہ جو مہمانان خصوصی کی حیثیت سے آج کے اس جلسے میں موجود ہیں, پروفیسر انیس اشفاق صاحب جو کی نوٹ ایڈریس پیش کریں گے, اور معزز خواتین و حضرات. اس سے پہلے کہ باضابطہ اس سیمینار کے تعلق سے گفتگو کا آغاز ہو, میں پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب جو صدارت کر رہے ہیں لیکن اس ادارے کے سرپرست ہیں, میزبان ہیں, تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جناب سید شاہد مہدی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. ڈاکٹر ادریس احمد صاحب جو اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروفیسر انیس اشفاق صاحب کی خدمت میں بوکے پیش کریں. محترمہ یاسمین صاحبہ سے درخواست ہے کہ پروفیسر آذرمی دوخت صفوی صاحبہ کی خدمت میں وہ گلدستہ پیش کریں. حضرات, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سال ہے غالب انسٹیٹیوٹ کا, یہ گولڈن جوبلی ایئر ہے. 50 سال کے علمی اور ادبی سفر کو غالب انسٹیٹیوٹ نے طے کر لیا ہے. ایک ادارے کے لیے اس سے بڑی بات اور اس سے زیادہ کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 50 سال کا سفر اس ادارے نے علم و ادب کے تعلق سے طے کر لیا ہو. مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے, اور آج کل کے دور میں کہ جب اداروں کو علم و ادب کے ساتھ آگے بڑھانا بہت مشکل اور ٹف ٹارگٹ ہے, ایسے موقع پر, ایسے ماحول میں 1969 میں اندرا گاندھی, فخر الدین علی احمد, ذاکر حسین, بیگم آبدہ احمد جو پرومیننٹ پرسنالٹیز تھی اس دور کے لوگوں کا ویژن تھا, تھاٹ تھا, ان کے افکار و خیالات تھے, اور ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ سوچ تھی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے غالب انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی. ایک بین الاقوامی سیمینار ہوا. تاریخ میں وہ سیمینار اس لیے اتنا کامیاب مانا جاتا ہے کہ اس سیمینار کا اثر تھا کہ ان لوگوں نے پلان یہ کیا کہ اس سیمینار کے حوالے سے غالب کی ایک یادگار قائم کر دی جائے, اور وہ اتنا اچھا خیال تھا کہ وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہے. ان 50 سالوں میں غالب انسٹیٹیوٹ نے جو علمی اور ادبی کام کیے ہیں دوستوں اور عزیزوں, اس کا ذکر ظاہر سی بات ہے بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے, اس لیے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اگر تحریروں میں لایا جائے تو کئی والیوم میں کتابیں آ سکتی ہیں. لیکن بہرحال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو گولڈن جوبلی ایئر جو 20, 21, 22 دسمبر کو انٹرنیشنل سیمینار وہاں پر ختم ہو جائے گا, اس موقع پر ہم ایک کتاب لا رہے ہیں کہ جس میں تقریباً 30 اہم ترین لوگوں کے افکار و خیالات ہیں اس گولڈن جوبلی ایئر کے تعلق سے. 50 سال میں غالب انسٹیٹیوٹ نے کیا 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 ہے وہ تمام باتیں اس کتاب میں موجود ہوگی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس ادارے کی ایکٹیویٹیز کا احاطہ کتنا وسیع ہے. ہم نے بے شمار قومی اور بین الاقوامی سیمینار کیے, اور اس یہاں کے سیمینار کی خاص بات یہ ہے عزیزوں کہ
یہاں کی جو سیمینار کی جو پروسیڈنگس ہے وہ فوراً پبلش ہو جاتی ہیں. تقریباً 100 کتابیں، ویسے تو غالب انسٹیٹیوٹ کی کتابیں تقریباً 250 سے زیادہ ہیں، لیکن جناب سید شاہد مہدی صاحب، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بہت فخریہ انداز میں یہ بتاؤں گا کہ 100 کتابیں تقریباً ایسی ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کی جو صرف سیمینار کی پروسیڈنگس سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سیمینار ہو وہ پبلش ہو کر کے ہمارے جو علم و ادب سے وابستہ لوگ ہیں، جو سنجیدہ قارئین ہیں، ان تک وہ کتابیں پہنچ جائیں تاکہ اس موضوع کو وہ باقاعدہ سمجھ سکے. اس سیمینار کا ایک مقصد گولڈن جوبلی ایئر میں یہ بھی ہے کہ ہم ان شعراء اور ادبا کو یاد کریں کہ جن کا بہت ہی وسیع کارنامہ ہے، جن کے بڑی خدمات ہیں، اور کلاسک لٹریچر کے تعلق سے ان کی جو پرسنالٹی ہے بہت ہی ٹاوری ہے. ان میں ایک اہم نام مرزا سلامت علی دبیر کا ہے. ہم نے 2008 میں انیس و دبیر کے تعلق سے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیمینار کیا تھا سر، لیکن اس سیمینار کی ایک اچھی بات تو یہ ہوئی کہ اس میں 90% جو پیپرز آئے وہ انیس کے تعلق سے آئے، 10% جو ہیں وہ دبیر کے تعلق سے آئے. جی مطلب انیس کے تعلق سے بہت اچھی بات ہوئی. دبیر کے تعلق سے انفارچونیٹ بہت ہی بڑا مایوس کن سیمینار وہ رہا، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے دبیر کے انیس کے افکار و خیالات کو ہمارے ادبا علماء نے سمیٹا ہے، اسی طرح سے وہ دبیر کے بارے میں بھی سوچے، اور اس میں ہم پوری حد تک کامیابی ہمیں نہیں ملی. مرزا دبیر پہ جتنا کام، جتنا سیمینار، جتنی گفتگو، جتنے مذاکرے، جتنے مباحثے ہونے چاہیے تھے وہ اتنے نہیں ہوئے. اس کا ہمیں بہت افسوس ہے. اس سیمینار کا جب ہم پلان کر رہے تھے اس سیمینار کو، تو پروفیسر انیس اشفاق صاحب سے ہم نے مدد لی، اور انہوں نے قدم قدم پر رہنمائی کی. ان کی جو پوری انیس اشفاق صاحب کی جو پوری صلاحیت ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی مشہور کرٹک ہیں، پورے اردو ورلڈ میں آپ جانے جاتے ہیں، لیکن رسائی ادب کے تعلق سے جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، جو آپ نے کام کیا ہے، اسے پورے بر صغیر میں بہت ہی رسپیکٹ دیا جاتا ہے، عزت و احترام کی نظروں سے. آپ کی تحریریں انیس کے تعلق سے، دبیر کے تعلق سے آج بھی ہمیں روشنی پہنچا رہی ہیں. تو انہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، موضوعات کے تعین کے سے لے کر کے سارے جو ذیلی عنوانات ہیں وہاں تک آپ کی مدد شامل رہی ہے، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب کی اجازت کے بعد کہ سر اس سیمینار میں جو کی نوٹ ایڈریس ہوگا وہ صرف اور صرف پروفیسر انیس اشفاق صاحب ہی کا ہو سکتا ہے. تو ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ آپ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، اور آپ آج کا جو یہ کی نوٹ ایڈریس ہے جو بعد میں بہت ہی جلدی پبلش بھی ہوگا، وہ ہم اس سے مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ تقریباً 20 لوگوں کے پیپرز جو ہیں ہم آج سے لے کر کے کل تک سنیں گے. بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور بہت ڈیڈیکیشن اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے پیپرز لکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ان 2-2.5 مہینوں میں ان کو ہر 3-4 دن کے بعد فون کر کے یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھیں دبیر کا جو سیمینار ہو رہا ہے اسے بہت سنجیدگی سے ہمیں لینا ہے. حالانکہ ہر سیمینار سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن دبیر کو پڑھنا، دبیر کو سمجھنا، معاف کیجیے گا، یہ بہت مشکل کام ہے. آج مرزا دبیر کے ساتھ جو کئی باتیں ہوئی ہیں تحریر کے حوالے سے تقریر کا، اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ انیس اور دبیر کی جو معاصرانہ چشمکے جو تھی، جی وہ تھی بھی نہیں، بہت ساری باتیں اس نے مطالعہ دبیر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا. کیوں پہنچایا، کیسے پہنچایا، کس حد تک پہنچایا، ہم ان 2 دنوں میں اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. میں 4 یا 5 کتابیں، معاف کیجیے گا، دبیر کے تعلق سے بہت اہم ترین کتابیں. اس کے علاوہ کوئی کتاب میں نے بہت کوشش کی کہ زما زردہ صاحب یہاں پر آ جائیں، بہت اچھی ان کی کتاب، لیکن جو حالات ہیں اس میں کمیونیکیشن ان تک نہیں ہو سکا اور وہ نہیں آ پائے. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جب ہم کتاب پبلش کریں تو زما زردہ صاحب کا بھی مضمون اس میں شامل کر لیں. تقی عابدی صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت
ان کا رسائی ادب کے حوالے سے ان کا جو کام ہے اس کو مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں پا رہے ہیں، اتنا کام کر لیا انہوں نے. لیکن ان کا ایک کہ جو کام کی نوعیت ہے وہ محققانہ زیادہ ہے، ناقدانہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، ناقدانہ بھی ہے، لیکن تحقیق کا رول ایک بہت اہم رول ہوتا ہے ہمارے ادب میں. پروفیسر نذیر احمد صاحب کی پوری زندگی تحقیق میں گزر گئے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو، مجھ سے برابر یہ کہتے تھے پروفیسر اعظم میردوست صفوی صاحبہ کہ دیکھو جو تحقیق ہے وہی ادب کے لوگوں کو زندہ رکھے گی. تنقید کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کا اشارہ تنقید کی طرف بھی تھا. ہاں، لیکن کہتے تھے کہ دیکھو یہ تحقیقی چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو زندہ رکھیں گی. اور تقریباً 2000 مضامین اور 150 سے زیادہ کتابیں پروفیسر نذیر احمد صاحب کی ہیں، جس میں تقریباً 95% جو ہے وہ محققانہ. تو اسی طرح کا کام جو ہے، بات یہ آگے تھی کہ تقی عابدی صاحب کا بھی ہے. انہوں نے بھی مرزا دبیر کو پوری طرح سے کوشش کیا، ہر 2-3 مہینے پر انیس یا دبیر کے تعلق سے وہ کچھ نہ کچھ لے آتے. انہوں نے سلام بھی ایڈٹ کر لیا ہے، رباعیات بھی ایڈٹ کر لی ہے، مراسی جو انتخاب ہیں دبیر کے اس کو بھی ایڈٹ کر لیا، بہت ساری چیزیں اور بھی وہ لے کر کے آئیں گے. دوستو، دبیر نے نظمیں بھی کہیں، ان کی مثنوی بھی ہے، مسدس بھی ہے، شہر آشوب بھی ہے، رباعی بھی ہے، قطع بھی ہے، غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. ادب کی جتنی بھی امپورٹنٹ شعری اصناف ہیں سب پہ انہوں نے توازمائی کی. لیکن مرثیہ نگاری میں جو مقام دبیر کو حاصل ہے وہ ان کے معاصرین میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس مقام تک پہنچ سکے. اس کی طرف مجھے پوری امید ہے کہ پروفیسر انیس اشفاق صاحب اپنے کلیدی نوٹ میں ضرور اس کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ جو سیمینار ہو اس کی پروسیڈنگ بہت جلدی پبلش ہو جائے. تو ہماری پوری امید ہوگی، پوری کوشش ہوگی کہ 2-4 مہینے کے اندر میں، جنوری کے بعد ہم یہ کام شروع کر دیں گے، اور فروری مارچ تک ایک اچھی کتاب جو ہے مرزا دبیر کے تعلق سے جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو تب جا کر کے ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے. میں یہاں پر جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں دن ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر انیس اشفاق صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ سر آپ تشریف لائیں اور آرام سے اپنا کی نوٹ ایڈریس پیش کریں. سب سے پہلے تو میں ایوان غالب کے اراکین کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے دبیر پر ایک بالکل علیحدہ سیمینار کا انعقاد کیا، ایکسکلوسیو سیمینار بالکل. اور یہ بات بالکل صحیح کہی ہمارے رضا حیدر صاحب نے کہ جب انیس کے ساتھ ہم ان کو رکھتے ہیں تو دبیر کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا، اور یہی کام شبلی نے کیا. تو جب ہم انہیں بالکل آزادانہ طور پر دیکھتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دبیر میں کتنی خوبیاں. تو میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بالکل علیحدہ سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اور اس سیمینار کی افتتاحی تقریب کے صدر جناب صدیق الرحمن قدوائی صاحب، جناب شاہد مہدی صاحب، پروفیسر آذر میردوست، رضا حیدر صاحب اور معزز سامعین. آذر میردوست سے میری گزارش یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 خواتین اس وقت ہماری ادبی دنیا میں ایسی ہیں جنہیں ہم مرثیہ کا حافظ کہہ سکتے ہیں. ایک ہمارے لکھنؤ میں ہے پروفیسر قمر جہاں صاحبہ، اور دوسری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. تو آپ سے میری گزارش یہ بھی ہے کہ اگر کہیں سبقت لسانی ہو تو آپ مجھے فوراً ٹوک دیں. نہیں، میں ایک بہت ہی علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، بہت ہی لائق خاتون ہے، اور خاص طور سے مرثیے کی جیسے حفظ ہیں آپ کو، خواہ دبیر کے ہوں یا انیس کے، تو آپ مجھے ٹوک دیں. میرے اس کلیدی خطبے کا عنوان ہے، خاص طور سے میں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، اور اس لیے کہ اس عنوان کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ شاید دبیر کے ساتھ کچھ انصاف ہو سکے. تو اس کا عنوان ہے دبیر سوز تنقید، منفی مقدمات کا محاکمہ. مرزا سلامت علی دبیر اردو کے اکیلے شاعر ہیں جن کی خامیوں کی جستجو نے ہمیں ان کی خوبیوں تک پہنچایا، اور اس کے لیے ہم شبلی کے شکر گزار ہیں.
اگر انہوں نے انیس اور دبیر کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر ایک کی خوبیوں اور دوسرے کی خامیوں کو نمایاں نہ کیا ہوتا تو شاید ہم دبیر کی طرف اتنی دل جمی کے ساتھ متوجہ نہ ہوتے۔ اپنے موازنے میں انیس کو دبیر کے مقابل بڑا شاعر ثابت کرنے کے عمل میں شبلی نے 2 بڑے کام کیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے دبیر پرستوں کو مجبور کیا کہ وہ موازنے کے نتائج کو بدلائل رد کرنے کے لیے دبیر کے مرثیوں کو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور دوسرے یہ کہ انیسی مرثیے کے جن غیر جانبدار سامعین نے اب تک دبیر کے مرثیوں کو اہم نہیں جانا تھا، انہوں نے بھی دبیر کے یہاں شبلی کی نکالی ہوئی خامیوں کو دیکھنے کے لیے دبیر کے مرثیوں کو زیادہ باریک بینی کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ دونوں ہی صورتوں میں دبیر شبلی کی بنائی ہوئی سطح سے اوپر اٹھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موازنہ مرثیے کی قدر شناسی کی طرف پہلا عالمانہ قدم تھا، لیکن اس عالمانہ سعی میں شبلی اکثر جگہوں پر اپنے قدم ٹھیک سے نہ جما سکے، اور توازن بگڑ جانے کے باعث انہوں نے دبیر کی نقص نمائی میں 19 صفحات صرف کر دیے۔ نتیجتاً دبیر کے وہ سارے شہدائی ان متنازعہ صفحات پر بھڑک اٹھے جو دبیر کو کسی بھی طرح انیس سے کم نہ سمجھتے تھے۔ ان دبیر پرستوں نے شبلی کے نقص نمائی والے بیانات کو دبیر سوزی سے تعبیر کیا اور کہنا شروع کیا کہ موازنے میں تقابل کے بنیادی اصول کو روا نہیں رکھا گیا، یعنی دونوں شاعروں کے ایک سے معیار والے کلام سے کام لینے کے بجائے ایک کے عمدہ اور دوسرے کے نسبتاً کمزور کلام کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکال لیا گیا، اور وہ بھی دونوں کے یکساں مقدار کلام کے بغیر۔ شبلی نے دبیر کی سقم شماری میں جو کچھ کہا وہ تو دبیریوں کے لیے آزردگی کا سبب تھا ہی، لیکن اس کہے ہوئے میں جو توہین آمیز اور اشتعال انگیز لہجہ اختیار کیا گیا اس نے دبیر پرستوں کو طیش میں لا دیا، اور رد عمل کے طور پر انہوں نے دبیر کے دریائے کلام سے ان موتیوں کو لانا شروع کر دیا جن کی چمک دکھا کر وہ شبلی کی آنکھیں خیرہ کر دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف شبلی کو للکارنے والی دبیریوں کی اس مہم کے دوران جب مرثیے کے غیر جانبدار قارئین نے دبیر کو جی لگا کر پڑھنا شروع کیا تو انہیں سب کچھ ویسا نظر نہیں آیا جیسا شبلی نے موازنے میں دکھایا تھا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی خارجی شہادت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ شبلی نے دبیر کو انیس کے بقدر نہیں پڑھا تھا، لیکن جب ہم کلام دبیر کے حجم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک داخلی شہادت از خود شکل پذیر ہونے لگتی ہے کہ اپنے گوناگوں علمی مشاغل میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے شبلی کو دبیر کے اتنے زیادہ کلام سے بہتر کلام چھانٹنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ اس کلام کو چھانٹنے کے لیے دبیر کو بہت غور سے اور بہت دیر تک پڑھنے کی ضرورت تھی۔ یہ تو ہمیں تسلیم کر ہی لینا چاہیے، اور ہم نے تسلیم کر بھی لیا ہے کہ انیس کی طرح دبیر کے ہر مرثیے میں ایک ڈال کے بند اور ہر بند میں ایک ڈال کے مصرے نہیں ہیں، اور اس کی ذمہ دار دبیر کی زود کلامی اور رسائی کی شاعری کے مختلف میدانوں میں ان کی طبع آزمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرثیہ خوانی کی مجلسوں میں ان کا جانا انیس سے زیادہ تھا، شاگرد بھی ان کے انیس سے کہیں زیادہ تھے، اس لیے جلدی جلدی مرثیہ کہنا اور تیزی سے کہنا ان کی مجبوری تھی، اور اس تیز گوئی میں ان کے لیے ہر جگہ ایک سا معیار قائم رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر یہ کہ گر سخن اعجاز باشد بے بلند و پست نیست، در ید بیضا ہما انگشتہا یک دست نیست۔ اگر سخن میں اعجاز بھی ہو تو بھی اس میں بلندی و پستی آ ہی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ید بیضا کی ساری انگلیاں۔ عرض کیا جا رہا تھا کہ دبیر کے ہجوم کلام سے انیس کا جیسا کلام لانے کے لیے دبیر کے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے کی ضرورت تھی۔ شبلی نے دبیر خوانی کا دیر طلب رنج اٹھانے کے بجائے یہاں وہاں سے کمزور مثالیں اٹھا کر اور انہیں انیس کے مقابل رکھ کر زیادہ بہتر شاعری کا فیصلہ انیس کے حق میں سنا دیا۔ دبیر کو بدیر اور بغور نہ پڑھنے کا ثبوت شبلی کے وہ تسامحات بھی ہیں جن کی بنا پر دوسروں کا کلام انہوں نے دبیر سے منسوب کر دیا ہے۔
ہماری اس تمیز سے سننے والوں پر شاید یہ تاثر قائم ہو رہا ہو کہ دوسروں کی طرح ہم بھی دبیر کو موازنے ہی کی روشنی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دبیر کے ساتھ موازنے کا ذکر یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ شبلی نے موازنے کی بنیاد میں انیسی مرثیے کے مسالے کے ساتھ دبیر کی جس ترچھی اینٹ کو رکھا تھا اسے از کلیم الدین احمد تا شمس الرحمن فاروقی ابھی تک سیدھا نہیں کیا جا سکا۔ آگے کے مبحث میں اسے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ 285 صفحات کو محیط شبلی نے اپنے موازنے میں شاعری کی تعریف کیا کی ہے اور اس تعریف کی روشنی میں دبیر کے معائب کس طرح بیان کیے ہیں۔ پہلے شاعری کی تعریف سنیے۔ کوٹ: دریا کی روانی، جنگل کی ویرانی، باغ کی شادابی، سبزے کی لہک، پھولوں کی مہک، خوشبو کی لپٹ، نسیم کے جھونکے، دھوپ کی سختی، گرمی کی تپش، جاڑوں کی ٹھنڈ، صبح کی شگفتگی، شام کی دلاویزی یا رنج و غم، غیظ و غضب، جوش و محبت، افسوس و حسرت، عیش و طرب، استعجاب و حیرت، ان چیزوں کا اس طرح بیان کرنا کہ وہی کیفیت دل پر چھا جائے، اسی کا نام شاعری ہے۔ انکوٹ۔ دبیر پر فضول بیانی کا الزام عائد کرنے والے شبلی افزونی الفاظ کے ساتھ کہنا صرف اتنا چاہتے ہیں کہ مناظر قدرت، موسم کی حالتوں اور انسانی جذبوں کی مختلف کیفیتوں کو اس طرح بیان کیا جائے کہ جیسی وہ ہیں ویسی ہی معلوم ہونے لگیں۔ یہ بتانے کے لیے شبلی کئی سطروں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بتانے کے بعد کہتے ہیں، کوٹ: الفاظ میں فصاحت، سلاست، روانی، بندش میں چستی اور چستی کے ساتھ بے تکلفی، دلاویزی اور برجستگی، لطیف اور نازک تشبیہات و استعارات، اصول بلاغت کی مراعات، ان تمام اوصاف میں کون سی چیز مرزا دبیر میں پائی جاتی ہے؟ انکوٹ۔ شبلی کے ان فرمودات کی روح سے دبیر کا مرثیے کے میدان میں آنا کار بے مصرف کے مترادف ہے۔ دبیر پر سوال نما شکل میں اپنی تیز سے یہ حملہ کرنے کے بعد شبلی یہیں نہیں رکتے، بلکہ ہاتھ میں لہراتی ہوئی دبیر کشی کی تلوار کی کاٹ دکھانے کے لیے آگے کہتے ہیں، کوٹ: فساد ان کے کلام کو چھو کر بھی نہیں گئی، بندش میں تاقید اور اغلاق، تشبیہات اور استعارات اکثر درستکار، بلاغت نام کو نہیں، کسی چیز یا کسی کیفیت یا حالت کی تصویر کھینچنے سے وہ بالکل عاجز ہیں۔ خیال آفرینی اور مضمون بندی البتہ ہے، لیکن اکثر جگہ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ انکوٹ۔ ایک ہی طرح کے اعتراضات کو بار بار دہرانے کا عمل آپ درج بالا اقتباسات میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شبلی کے ان بیانات کے رد میں ہم کلام دبیر سے مناسب مثالیں یہیں پر لا کر رکھ دیں، لیکن نہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اپنے حملوں کی داد وصول کرنے کے لیے شبلی نے دبیر پر اور کیا کیا وار کیے ہیں۔ کوٹ: یہ امر بدیہی ہے کہ مرزا دبیر کے کلام میں وہ فصاحت اور شگفتگی نہیں جو میر انیس کے کلام میں ہے۔ بین الواوین اس منفی بیان میں یہ اعتراف پنہا ہے کہ دبیر کے یہاں فصاحت اور شستگی ہے لیکن انیس کسی نہیں ہے۔ واوین خط۔ یہ بات شبلی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فصاحت کی بات انیس کے بغیر، لیکن دبیر کے یہاں انیس کسی فصاحت نہ ہونے کی مثال میں انہوں نے ثقالت کی جو مثالیں پیش کی ہیں ان میں سے کئی میں ثقالت ہمیں نام کو نظر نہیں آتی۔ مثلا ہر کوہ کی آواز انت طور انت طور، خاص الخلا سے بنی آدم کمال میں، میدانیوں نقیب و اسادار و چوبدار، عرشی فلکی بڑھ کے نقیبانہ پکارے۔ ثقالت کی مثال میں جن میں یہ 4 مصرے بھی شامل ہیں، 13 مصرے لکھنے کے بعد شبلی ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جس سے ان کے تئیں دبیر کی کمخوانی والا ہمارا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ کوٹ: اس قسم کے سینکڑوں الفاظ میں ہیں، ہم نے صرف 2 مرثیوں سے سرسری انتخاب دیا ہے، ورنہ سینکڑوں ہزاروں تک نوبت پہنچتی ہے۔ انکوٹ۔ ثقالت سے بھرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں الفاظ کی جستجو کے لیے شبلی کو دبیر کے 20 مرثیے پڑھنا پڑتے اور وہ انہوں نے پڑھے نہیں۔ اول تو عربی اور فارسی کے اس نوع کے فقروں کو ثقالت اور غرابت کی بنیاد بنانا پوری طرح درست نہیں، تاکہ ان سے روانی اور معانی میں خلل نہ واقع۔ ایسا کرتے وقت شبلی کو ایک نظر غالب کی طرف بھی دیکھ لینا ضرور تھا کہ ان کے یہاں ایسے بہت سے مصرے ہیں جو شعریت کو مجروح کرتے ہیں، لیکن معنی کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے ہم ان پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ یہ مصرے دیکھیے:
यासो उम्मीद ने यक अरबदा मैदा मांगा, बाद यक उम्र वरा बार तो देता बारे, बस के फ़ाले मायूरीद है आज। अलर रग़म दुश्मन शहीद वफ़ा कौन, नहीं गर सरो बरगे इदरा के मानी, दायमुल हब्स इसमें हैं लाखों तमन्नाएँ असद। दबीर के बहुत कम कलाम को पढ़कर सकालत आमेज़ अल्फाज की मिसालें देने के बाद जब शिबली बंदिश की सुस्ती और नाहमवारी की तरफ आते हैं तो कमाल फ़हम का मुज़ाहरा इस बंद की जर्राही के ज़रिए करते हैं। बंद ए दबदबे नज़्म दो आलम को हिला दे, ए तनतने तब जुज़ो कुल को मिला दे, ए मोजिज़े फ़िक्र फसाहत को जिला दे, ए ज़मज़मे नुत्क़ बलागत का सिला दे, ए बाए बयां मानिए तस्ख़ीर को हल कर, ए सीने सुखन काफ से ताकाफ अमल कर। अपनी आजिलाना राय ज़नी में शिबली फरमाते हैं, कोट कैसे पुर्रोब अल्फाज लेकिन मानी में बहुत कम रब्त है। तनतने को जुज़ो कुल से मिला देने से क्या निस्बत, ज़मज़मे नुक्स से बलागत का सिला मांगने क्या मानी, बयान की बे को तस्खीर से क्या ताल्लुक़ है। इसी तरह सुखन के सीन को काफ से काफ तक अमल करने के लिए क्या खुसूसियत है। अनकोट बंदिश की सुस्ती और नाहमवारी को साबित करने की उजलत में शिबली इस बंद की बहुत सी लफ्ज़ी खूबियों को नज़रअंदाज कर गए। मसलन पहले, दूसरे, पाँचवें और छठे मिसरे में दाल, तोए, बे और सीन की तकरार से पैदा होने वाली खुश आहंगी, फिर नज़्म, आलम, जुज़, कुल, बयां, सीन, सुखन, तस्खीर और काफ तक काफ किसी उम्दा और बामानी रियायतें। यही नहीं, बंद के पहले मिसरे में दबदबे नज़्म को तोड़कर ये सब कारीगरी होती थी और सामीन उस वक्त के इन्हीं कारीगरियों को पकड़ते थे और दाद देते थे। बंद के पहले मिसरे में दबदबे नज़्म को तोड़कर उसके नज़्म को दो आलम से मिलाइए तो आपको नज़्म दो आलम का नज़ारा नज़र आएगा। अब आइए शिबली की निरी मंतिक और शेरी मंतिक की आवेजिश की तरफ। निरी मंतिक की रूह से तनतने को जुज़ो कुल के मिला देने की निस्बत न हो, लेकिन शेरी मंतिक में तनतना जुज़ को कुल से मिला सकता है। और हम तो कहते हैं निरी मंतिक की रूह से भी यह मुमकिन है, बशर्ते के तनतने के ज़ोर और क़ुव्वत को हम समझ सकें। आगे शिबली कहते हैं, ज़मज़मे नुक्स से बलागत का सिला मांगने के क्या मानी। हम कहते हैं नुत्क़ जब ज़मज़मे की हालत में हो, यानी तबीयत की आमद अपनी इंतहा पर हो, तो लफ्ज़ को इजहार का मिसाली जामा मिल जाता है। मतलब ये कि जो कुछ कहा जाना है उसे खुशाहंग और मानूस और मुनासिब ज़बान मिल जाती है। अब शिबली सवाल उठाते हैं कि सुखन के सीन को काफ से काफ तक अमल करने के लिए क्या खुसूसियत है। अब ज़ाहिर है कि मानी और बयान और उस तरह की चीज़ों पर अगर आपकी नज़र हो, सनतों पर, तो आप इसकी खूबियों को आप देखें। ये सवाल उठाने से पहले शिबली को सीने सुखन की सूरी और सौती मुनासबतों की तरफ देखना चाहिए था। सौती मुनासबत तो आपकी निगाह में है ही, सूरी मुनासबत ये कि किसी अच्छे ख़त्तात से, बैनुल वावैन, और ऐसे ख़त्तात उस वक्त आज़मगढ़ में नहीं लखनऊ में थे। नस्ख में सीन को लिखवाइए तो नून का दायरा और सीन का बाजू परवास की तरफ जहन को मायल करता है। शिबली के ज़रिए दबीर को दबाए जाने की इस गुफ्तगू में अभी हम शिबली को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन बात एक ऐसे बंद की आ निकली है कि हमें अपना रुख बदलना पड़ रहा है। अब हम लोग फारूकी साहब से बड़ी आज़ादियाँ ले लेते थे, शमसुर रहमान फारूकी साहब से, तो इसलिए ये उसी आज़ादी के ज़ैल में सब कुछ है। दबीर के मामले में तनासानी और कमखानी का मामला ये है कि अहद हाजिर के कदावर नक्काल जनाब शमसुर रहमान फारूकी जब दो चार सफ़ों में बयानिया के ताल्लुक़ से दबीर पर कलम उठाते हैं तो उसी बंद से अपनी बात शुरू करते हैं जिस पर हम गुफ्तगू करते आ रहे हैं। ए दबदबे नज़्म दो आलम को हिला दे। फारूकी ये बंद नकल करने से कबल लिखते हैं, कोट, मिर्ज़ा दबीर का कलाम तरह तरह के अस्काम से ममलू नज़र आता है।
ان کی علمیت، ان کی تلاش مضمون، ان کے اشتہاروں اور تشبیہوں میں جدت سب مسلم، لیکن تناسب اور ربط کے تقریباً مکمل فقدان کے باعث مرزا دبیر کی اکثر خوبیاں بے اثر اور ان کی بلند پروازیاں زمیں بوس نظر آنے لگتی ہیں۔ ان کوٹ۔ یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کوٹ، میں مثال میں صرف ایک بند پیش کروں گا۔ اس کے بعد شبلی کا حوالہ دیے بغیر یہ بند اس طرح نقل کرتے ہیں گویا سقم جوئی کے لیے یہ بند انہی کی تلاش ہو۔ یہی نہیں، بند کے تجزیے کا انداز بھی ہو بہو شبلی کا سا ہے۔ یقین نہ آئے تو یہ عبارت دیکھیے، کوٹ، مصرع اولا میں نظم کی مناسبت سے ہلانا خوب ہے۔ شبلی نے اپنے تجزیے میں پہلے مصرے کو بخش دیا تھا، پھر دبدبے کے بہت سے معنی بتا کر لکھتے ہیں، کوٹ، دبدبہ نظم کا فقرہ اس مصرے کے لیے نامناسب ہے۔ یہ بتانے کے بعد دوسرے مصرے کی طرف آ کر 5 حرفی لفظ تنتنا کے 8 معنی بتا کر ان میں سے کسی معنی کو طبع کے لیے مناسب نہیں بتاتے۔ فاروقی اپنے تجزیے میں درپردہ شبلی کے اشاروں کو کھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس اشارہ کشائی میں جب وہ تیسرے مصرے پر آتے ہیں تو کمال شرح کی منزل میں داخل ہو کر فرماتے ہیں، کوٹ، معجزے سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو کوئی معمولی قوت بھی کر سکتی ہے، یعنی فصاحت پر جلا کر معجزہ طلب کرنا اور پھر اس سے صرف معمولی جلا کرنے کا کام چاہنا تقاضۂ بلاغت نہیں۔ اب یہ ہم لوگ ان سے اس طرح کی بات کر لیں، واہ کیا بلیغ بات کہی ہے فاروقی صاحب نے۔ تنقید میں بدیع و بیان کا علم بلند کرنے والے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کے حضور میں یہاں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فصاحت کو جلا دینے کا عمل اگر ایک معمولی کام ہوتا تو انیس اس تنتنے سے یہ مصرع نہ کہتے، حقا کہ افصح الفصاحہ ہے انہی کا جد۔ آگے فاروقی لکھتے ہیں، کوٹ، یہاں اپنی حجب کا پہلو نکل رہا ہے کہ اگر میری فصاحت کو جلا مل جائے تو گویا یہ معجزہ ہی ہوگا۔ ان کوٹ۔ صاحبوں، مقام حیرت ہے کہ انیس کو بڑا شاعر سمجھنے والے نقاد کے قلم سے یہ جملے نکلتے وقت ان کے ذہن میں انیس کے یہ 2 مصرے نہیں آئے، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ سلاست، یہ کمال، معجزہ گر نہ اسے کہیے تو ہے سحر حلال۔ بند کے 4 مصروں کی طرح 5ویں مصرے کو بھی فاروقی عدم مناسبت کا نشانہ بنا کر بائے بیاں پر سوال اٹھاتے ہوئے معنی تسخیر کے حل ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں، کوٹ، بائے بیاں میں کون سا اسرار ہے جس کے ذریعے معنی تسخیر حل ہو سکتے ہوں؟ پھر معنی حل ہونا بمعنی معنی حاصل ہونا یا معنی کا قبضے میں آنا اگر درست بھی ہو تو معنی تسخیر کا حاصل ہو جانا یا قبضے میں آ جانا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب معنی کو صورت دی جائے، یعنی ریالٹی کے مفہوم میں لیا جائے۔ ان کو فاروقی کی اس منطق کے اعتبار سے کسی شاعر کا یہ باندھنا کہ ہوا میری گرفت میں ہے محمل قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ہوا کو گرفت میں لانے کے لیے اس کو صورت دینا یعنی اس کا مجسم کیا جانا ضروری ہے۔ بڑی شاعری ایسی شدید منطقی مناسبتوں کو خاطر میں نہیں لاتی، وہ نری منطق کو مسترد کرتی ہے اور اپنی شاعرانہ منطق وضع کرتی ہے۔ ہمارے پاس فاروقی کسی اعلیٰ فہم نہیں ہے، لیکن معنی تسخیر کے حل ہونے سے جو کچھ ہم سمجھے ہیں وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے احاطۂ شعر میں آنے والا ہے ہماری قوت بیان اس کی راہ کو آسان کرے۔ زیر گفتگو بند میں شبلی اور فاروقی دونوں کی شاعرانہ ذکاوت کی روح سے اس کے پہلے مصرے میں دبدبے کی جگہ زلزلہ ہونا چاہیے، اے زلزلہ نظم 2 عالم کو ہلا دے، اور دوسرے مصرے میں تنتنا کی جگہ ولولہ ہونا چاہیے، اے ولولہ طبع جز و کل کو ملا دے۔ دبدبے کا مضحکہ اڑاتے وقت فاروقی بھول گئے کہ ان کے ممدوح انیس بھی نظم میں دبدبے کو اہم جانتے ہیں اور اسی دبدبے سے حرکت پیدا کرنے کا کام لیتے ہیں۔ دبدبہ بھی ہو، مصائب بھی ہوں، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہوں، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔
فاروقی کے متعلق بدبیر گفتگو سے ابھی ہمیں اور بحث کرنا ہے، لیکن بات شبلی کے حوالے سے آگے بڑھ رہی تھی، اس لیے پھر انہی کی طرف آتے ہیں۔ انیس کے مقابل دبیر کو ایک درجہ نیچے رکھنے کی کوشش میں اکثر موقعوں پر شبلی ہر دھرمی سے کام لیتے ہیں۔ ایک مصرے میں سخن شورا فگن کی ترکیب پر یہ فقرہ چست کرتے ہیں۔ سخن شورا فگن نئی ترکیب ہے۔ تلاش نقص در کلام دبیر کی روش کے مطابق شبلی کو اس ترکیب میں کسی نقص کی جستجو کرنا چاہیے تھی، لیکن وہ ترکیب کے نئے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں ان کی دیانتداری کا تقاضا تھا کہ یہ ترکیب بند میں جس طرح لائی گئی ہے شبلی اس کی تحسین کرتے۔ اب سنیے، قابل میں سخن کے ہوں، سخن ہے میرے قابل، قابل میں سخن کے ہوں، سخن ہے میرے قابل، لیکن سخن شہرہ فگن ہے میرے قابل، لیکن سخن شہرہ فگن ہے میں۔ اس نئی ترکیب پر معترض ہو کر شبلی ترکیب سازی کے دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں۔ اب ذکر ترتیب سازی کا نکل آیا ہے تو دبیر کی یہ نئی اور خوش آہنگ ترکیبیں سنتے چلیے۔ تیشے خورشید زرنگار، مہر منیر صبح، یہ سنیے اگر آپ کی ذہن میں، یعنی شام کو نگاہ میں رکھیے اور دیکھیے کیسی عمدہ ترکیب استعمال کی۔ سگ خصلتان شام، کیا عمدہ ترکیب ہے، شام کو پورا آپ نگاہ میں۔ ورق انتخاب صبح، پارے مہتاب، پنجے پر نور، جابک زن فلک، زوال مہر منور۔ عصر کے وقت کا یہ دبیر کا جو ترکیب ہے۔ دبیر کی گردن اڑا دینے کے عمل میں شبلی ایک لمحہ بھی اپنی تیغ تیز کو نیام میں نہیں رکھتے۔ دبیر کے لیے سجائی گئی ان کی قتل گاہ سے یہ آخری مثال ملاحظہ کیجیے۔ کوٹ ہیں وقف ہمیشہ میرے الفاظ و معانی، ہاں قلزم شیریں کا سبھی پیتے ہیں پانی، ہر بحر میں ہے بحر طبیعت کی روانی، ہے زور سخن شور پہ موجوں کی زبانی، قطرے میں مگر بحث میں میں صرف نہیں ہوں، قطرے سے مگر بحث میں میں صرف نہیں ہوں، دریا ہوں سخن کا میں تنک صرف نہیں۔ اس بند پر تنقید کرتے ہوئے شبلی لکھتے ہیں، تیسرے مصرے کا مطلب مشکل سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زور سخن شور پہ ہے، لیکن اس بات کو میں نہیں کہتا بلکہ موج کی زبان کہتی ہے۔ بحث میں صرف ہونا کون سا محاورہ ہے؟ ان کوٹ۔ اسے کہتے ہیں واقعی کٹ حجتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شبلی اس بند کی عمدہ رعایتوں کی تعریف کرتے، بین الواوین، لیکن رعایت سازی سے تو وہ متنفر ہیں، اور وہ بھی لکھنؤ کی رعایت سازی، اور بتاتے کہ 6 مصروں میں 11 رعایتیں کس طرح لائی گئی ہیں۔ یہ رعایتیں ہیں قلزم، شیریں، پانی، بحر، روانی، شور، موج، قطرہ، مگر، دریا اور ظرف۔ ان رعایتوں میں کمال دبیر کا یہ ہے کہ دوسرے مصرے میں جہاں پر شیریں کا لفظ آیا ہے اس کے بالکل نیچے چوتھے مصرے میں شور کا لفظ لایا گیا، اور شور کے ایک معنی نمک کے بھی۔ عربی اور فارسی کے عالم شبلی کم سے کم شیریں اور شور کی اس عمدہ رعایت پر کچھ تو شور تحسین بلند کرتے، لیکن اس کے برعکس وہ تیسرے مصرے کا مطلب سمجھنے سے عاجز ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ زور سخن شور پہ ہے، لیکن اس بات کو میں نہیں کہتا بلکہ موج کی زبان کہتی۔ موج کی زبان کیسے کہے گی؟ اب سنیے، شبلی ذرا سی زحمت اٹھا کر اگر تیسرے مصرے ہر بحر میں ہے بحر طبیعت کی روانی کی طرف آتے تو چوتھے مصرے کا مطلب ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ ہر بحر میں ہے بحر طبیعت کی روانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی میدان ہو، سلام، قصیدہ، غزل، مثنوی، رباعی، میری طبیعت اس میں رواں ہے۔ اب اس طبیعت کی روانی کی مناسبت سے زور سخن کے تلاطم یعنی شور کا ذکر کیا گیا ہے، اور بحر میں شور اٹھانے والا کون؟ موج۔ تو روانی یا زور کا ذکر کس کی زبانی ہوگا؟ موج کی زبانی۔
ہمارے شبلی محترم اس بند میں پہلے مصرے کے وقف اور 5ویں مصرے کے صرف کی معنوی مناسبت بھی نہیں سمجھے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ ان کے اس اعتراض کے بارے میں کہ بحث میں صرف ہونا کون سا محاورہ ہے، اب غیر لکھنوی حضرات سے معافی کے ساتھ کون سا محاورہ ہے، ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ زبان کی چولوں کو اپنی اصل جگہ پر بٹھانے والے ناسخ لکھنؤ کے جس محلے میں رہتے تھے اسے آج بھی ٹکسال کہا جاتا ہے، اور یہ محلہ ایک دوسرے زباں ساز شاعر انیس کے محلے سے متصل ہے، 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو جناب بحث میں صرف ہونا اگر محاورہ نہیں بھی ہے تو دبیر نے اسے اپنے بند میں استعمال کر کے محاورہ بنا دیا ہے اور اسے زبان کے لکھنوی ٹکسال میں ڈال دیا۔ بڑے شاعر کی زبان سے نکل جانے والے فقرے کے محاورہ بن جانے کی مثال میں موازنے کی طرف چلیے۔ خود شبلی لکھ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں۔ ایک انیس کے ایک مصرے پر اعتراض کیا گیا تھا کہ انیس کے ایک مصرے رنگ رخ کفار عرب ہو گیا فخر سے، اس پر جب اعتراض کیا تو لکھنؤ والوں نے جواب دیا میر انیس جو کچھ کہہ دیں وہی محاورہ ہے۔ اب بچوں کی طرح شبلی جو ہیں وہ دیکھیے یہ دیکھیے بالکل بچے جیسے کرتے ہیں، القاب باندھا ایک جگہ، اب ہمیں دیکھیے لقب باندھنا چاہیے تھا، القاب باندھ دیا۔ اچھا آپ اگر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو پھر انیس کی طرف بھی جائیے، یعنی واحد کے محل پر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اب انیس نے جمع کے صیغے میں بہت مشہور مصرع ہے، واحد نے استعمال کیا لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا، دیکھا آپ نے؟ اب اس کی طرف بھی آپ جاتے، یعنی ایسے بیجا اعتراضات اب بیٹھی نہیں ہیں یہ آدمی دو۔ ایک جگہ اعتراض کر رہے ہیں کہ گرتے تھے طیوران ہوا کھولے ہوئے پر، ابھی یہ بتائیے طیور تو خود ہی جمع ہے، طیوران کیسے؟ اب ان کی یعنی عقل میں یہ نہیں آیا کہ سامنے کی چیز ہے، بڑا انیس اس کو چھوڑ سکتے تھے، گرتے تھے طائران ہوا۔ اب یہ سب کتابت کی غلطیاں ہیں جس کو انہوں نے جلدی میں اور رجلت میں مان لیا صحیح۔ پھر یہیں پہ سن لیجئے کہ آپ دیکھیے جو جن مصروں پر ہم سر دھنتے ہیں اس کو شبلی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتذل مصرے ہیں۔ کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا۔ دیکھیے ایک بات میں بتا دوں آپ اس کو ادروائز نہ لیں کہ جب تک آپ لکھنؤ میں کے لسانی معاشرے میں رہیں گے نہیں تو بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں، یہ چھیٹے کا لفظ بھی آپ کی نہیں سمجھ میں آتا۔ تو اتنی یعنی کون سا اب جس کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مبتذل ہے، سایہ کنویں میں اترا تھا پانی کی چاس، مبتذل۔ اب اتنی عمدہ یہ رعایت، ہر جگہ آپ رعایت کو برا نہیں کہہ سکتے، اور ہر جگہ رعایت برائے رعایت ہے بھی نہیں۔ اب یہ تو اس وقت کے لکھنؤ کے سامعین جھوم اٹھتے تھے، بولے نہنگ خوب نہیں یہ اگر مگر۔ اب اگر مگر کے معنی آپ دونوں مگر کے معنی آپ اگر افی کے معنی میں جانتے ہیں اور آپ یہ نہیں جانتے کہ مگر کے معنی شاید بھی ہیں اور مگر موجود ہے، تو بولے نہنگ نہنگ بولے نہنگ خوب نہیں یہ اگر مگر۔ تو ہر جگہ رعایت برائے رعایت نہیں ہے، بلکہ 80% جگہوں پر رعایت کی موضوع سے مناسبت ہے وہ سب۔ لیکن اب دیکھیے آپ دبیر کی شعری حرفت، زیادہ نہیں پڑھوں گا بس آ رہا ہوں۔ اب شعری حرفت دیکھیے، اسی کا ہے مہان نوافل شکر۔ ہاں اہل شام روک تو لو تم مجھے بھلا، یہ سن کے صد راہ ہوئی فوج اشقیا، فردوس کی ہوا میں اڑا ہر کا بات پا، جیسے کڑی کمان کا ناوک یہ جا وہ جا، پھر یہ بلند قدر کجا وہ لئیں کجا، حقا کے آسمان کجا اور زمین کجا۔ یہاں ٹھہر کر اس بند میں ہم دبیر کی شعری حرفت کی طرف آپ کا ذہن منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ بند کے چوتھے مصرے میں
بند کے چوتھے جیسے کڑی کمان کا ناور یہ جا وہ جا، بند کے چوتھے مصرے میں یہ جا وہ جا کا فقرہ جہاں فرس حر کی برفتاری کو ظاہر کرتا ہے وہیں اس میں دوسرا تاثر بھی موجود ہے۔ اس تاثر کی نشاندہی کے لیے بیت میں لفظ کجا کی تکرار پر غور کیجیے۔ یہ لفظ بیت میں 4 بار استعمال ہوا ہے۔ اگر اس لفظ میں سے کاف کو حذف کر دیا جائے یا کجا کو توڑ کر پڑھا جائے تو لفظ جا کی تکرار چوتھے مصرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ بند میں حر کے جانے کا عمل دکھایا گیا ہے۔ صورتحال کا پس منظر یہ ہے کہ امام حسین کا خطبہ سن کر حر کے اندر حق و باطل کی کشمکش شروع ہو چکی ہے اور اس کا ضمیر اسے بار بار لشکر حسینی کی طرف جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اسے اپنے ذہن میں ایک ہی لفظ کی گونج سنائی دے رہی ہے، جا 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 جا، 5 بار۔ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی آخری، یہ دبیر کا ایک اور مشہور مرثیہ ہے، لیکن یہ اور مشہور اس وقت ہوا جب فکشن کے بہترین شہ پاروں کی خالق قرۃ العین حیدر نے اس کے مطلع کو اپنی ایک افسانوی تحریر کے لیے عنوان کے طور پر منتخب کیا۔ اس میں کل 60 یا 62 بند ہیں اور اس میں بیان کیے ہوئے واقعے کا خلاصہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، بند نہیں پڑھوں گا، سن لیا۔ یزید کی بیوی ہند اس قید خانے میں آ رہی ہے جہاں کربلا کے اسیر لائے گئے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ اسیر کون ہیں۔ اسیروں کو معلوم ہے کہ آنے والی یزید کی ملکہ ہند ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہند انہیں اس پریشان حالی میں دیکھے، اسی لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ کنیز فضہ اسیروں کو ہند کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ ہند کی لونڈیاں اسیروں کی تباہ حالی کے بارے میں ہند کو بتاتی ہیں۔ ہند قید خانے میں آ کر ان اسیروں کی خستہ حالی کا سبب پوچھتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ کربلا میں ایک تازہ گھر برباد ہوا ہے اور لٹا ہوا جو مال و اسباب میرے پاس لایا گیا ہے اس میں ایک انگوٹھی نکلی ہے اور اس انگوٹھی سے حسین ابن علی کی بو آتی ہے۔ وہ انگوٹھی اسیروں کے سامنے لائی جاتی ہے۔ انگوٹھی سونگھ کر حسین کی بہن زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ہند غشی کے اس عالم میں جناب زینب کو نام بتانے کی قسم دیتی ہے۔ جناب زینب کی شناخت ظاہر ہوتی ہے اور تب ہند کہتی ہے، میں تو پہلے ہی یہ سمجھی تھی کہ تم زینب ہو۔ ہند سب بیویوں کے ساتھ بین کرتی ہے اور جناب علی اصغر کو گود میں لینے کی خواہش کرتی ہے اور تب گود خالی اسے دکھلا کہ یہ بانوں نے کہا، بیوی اصغر کہاں؟ اصغر ہوئے بابا پہ فدا، اور یہی مرثیہ ختم۔ شناخت کو چھپائے رکھنے اور ڈرامائی ڈھنگ سے اس کے ظاہر ہونے پر دنیا کے افسانوی ادب میں مارکہ آرا افسانے لکھے گئے ہیں۔ کامیوں کا مس انڈرسٹینڈنگ، سوء تفاہم اس کی بہترین مثال ہے۔ انیس کے ایک مرثیے جب نوجواں پسر شہیدی سے جدا ہوا میں بھی امام حسین کی شناخت ظاہر ہونے پر اینٹی کلائمیکس کی اعلیٰ ترین مثال یہ بیت ہے، فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں۔ یہ پورا قید خانے میں تلاقم دل ذیل راویوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ مصنف راوی، رائٹر نیریٹر، کریکٹر نیریٹر میں جناب زینب، جناب فضہ، ہند کی کنیزیں، جناب زین العابدین اور خود ہند۔ ہم نے اس 60 بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب جس طرح کیا ہے کہ قصے کا تسلسل قائم رہے وہ بنی ہے۔ کچھ 2-4 سناتا ہوں۔ ناگہاں فضہ نے دی اہل حرم کو یہ خبر، ہند آتی ہے بڑے جاہو تجمل سے ادھر، بیرقیں نقر و زر کی ہیں جلو کے اندر، پر کنیزیں تو ردا اوڑھے ہیں وہ ننگے سر۔ سب نے مڑ کر طرف ہند یکی نوحہ گری، دیکھیے شام کے زندہ میں چراغ سہاری۔ ابن زیاد کیا ہے، چلو کوفہ چھین لو، اپنے لڑکوں کو بھی کوٹھے پر نہ چڑھنے دینا۔ کیوں؟ تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی؟ یہ ابھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کتنی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ قدرت خدا کی بیعت شبیر ہم کریں،
ایسے بیمار کو تنہا بھی کوئی چھوڑتا. یہ ہند نے اسی مرثیے میں کہا. شیر کا بیٹا ہوں، واقف ہے خدائی مجھ سے. ان مصروں کے ٹیمپرس میں آپ نے کوئی غیر متوقع چیز محسوس کی؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مرثیہ سنی جانے والی شاعری ہے، لیکن یہ مصرے اور ان کے جیسے بہت سے دوسرے مصرے بتاتے ہیں کہ مرثیہ بولی جانے والی شاعری، اسپیچ پوئٹری بھی ہے. شمس الرحمن فاروقی نے اختر الایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اکیلے شاعر ہیں جن کی شاعری بولی جا سکتی ہے. یہ لکھتے وقت انہیں مرثیے کا خیال نہیں آیا جہاں جتنا بیانیہ ہے اتنا ہی مکالمہ یا مخاطبہ. اب یہ بھی سن لیجئے کہ اس مخاطبے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اس لیے کہ کسی منظر کو ہوتا ہوا دکھانے کے لیے کردار کا سامنے آنا ضروری ہے. کردار کے آتے ہی مکالمے کا آنا ضروری ہے کہ اس کے آئے بغیر مخاطبہ وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مخاطبہ خواہ یک کلامی مونولاگ کی شکل میں ہو یا زو کلامی ڈائیلاگ کی شکل میں، جب ظہور میں آتا ہے تو کردار کے لہجے ٹونز لے کر آتا ہے. یوں جو واقعہ نرے بیانیے کی شکل میں زود اثر نہیں ہوتا اسے مخاطبہ کثیر التاثیر بنا دیتا ہے. اب مختلف مرثیوں کے دبیر کے نقل کیے ہوئے بندوں ہی کو دیکھیے کہ ان میں اپنے منظرناموں کو صحیح الاثر بنانے کے لیے دبیر نے کس خوبی سے مکالموں کا استعمال کیا ہے اور ان سے وہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھایا ہے جسے اسٹیج پر دکھانے کے لیے کرداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب ایک چھوٹے منہ سے ایک بڑی بات. آخری 350 سے زائد مرثیوں کے خالق دبیر اکثر جگہوں پر اپنے کلام کو زیادہ بہتر پیرائے میں لا سکتے تھے اگر انہیں اپنے اصل اور اول متن کو دوبارہ تعدیر دیکھنے کا موقع ملتا. لیکن اس عمل کے بغیر بھی اپنی شاعرانہ خوبیوں کے اعتبار سے وہ کسی بھی طرح دوسرے بڑے شاعر سے کم نہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی ہم مرثیے کی شعریات سازی کا عمل انجام دیں گے تو اکیلے انیس ہمارے معاون نہیں ہوں گے. اس شعریات کے بہت سے اصول وضع کرتے وقت ہمیں دبیر کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مرثیے کی شعریات تشنہ تشکیل رہے گی. تو صاحبوں، اس قدر طویل گفتگو میں خاکسار نے دبیر سوز نقادوں کے ان تمام بیجا اعتراضات کا بدلیل بتلان کرنے کی کوشش کی ہے جو انیس کی آڑ میں ان پر لگائے گئے تھے اور جن میں عیوب ڈھونڈ کے پیدا کیے جفا کے لیے والا انداز اختیار کیا گیا تھا. استعارے ہوں یا تشبیہیں، مناسبات ہوں یا متعلقات، واقعے کی تنظیم ہو یا رعایتوں کی معنوی ترتیب، بندش کی چستی ہو یا بیانیے کے رموز، مکالمہ سازی ہو یا مرقع نگاری، ہم نے دبیر کی یہ ساری خوبیاں انیس کو ان کے سامنے لائے بغیر نمایاں کی ہیں اور ان خوبیوں کو نمایاں کرنے میں ہمارے پیش نگاہ یہ نقطہ رہا ہے کہ دبیر کو بطور کل کسی بھی بڑے شاعر سے کم نہ سمجھا جائے. ہمیں تسلیم کہ ان کے یہاں انیس کسی خلاقی اور مشاقی نہیں ہے. ہمیں تسلیم کہ ان کے یہاں انیس کسی خلاقی اور مشاقی نہیں ہے، لیکن اگر انہیں انیس کی پرچھائی سے دور رکھ کر دیکھا جائے تو ان کے یہاں اجلت میں سرزد ہونے والی بعض لغزشوں کے باوجود معنی و بیان کی بے حساب خوبیاں نظر آئیں گی. لیکن ان خوبیوں کو دیکھنے کے لیے ان کے وسیع اور دقیق مطالعے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، انیس کو ہر محل پر سامنے رکھ کر ہم دبیر کی خوبیوں کو نمایاں کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کام بسبیل احسن اگر ہوگا تو آزادانہ اور انیس کے بغیر. یہی اس خاکسار نے کیا ہے اور دبیر کے اس مصرے کو نگاہ میں رکھ کر کیا ہے. معنی کو چھوڑ کر ہوئے حرف آشنا تو کیا. جناب پروفیسر
صدیق الرحمان قدوائی صاحب میرے محترم، پروفیسر شاہد مہدی صاحب معزز و محترم، اور ہر دل عزیز جناب انیس اشفاق صاحب، رضا حیدر صاحب، یوسف صاحب، اور بہت سے حضل امام صاحب، اور بہت سے معزز حاضرین اور اساتذہ اور طالب علم، تھوڑی سی گفتگو بس، کچھ بہت زیادہ نہیں. اس کی نوٹ ایڈریس کے بعد کیا مجال جو کوئی کچھ کہہ سکے. دبیر کی ایک ربائی سے شروع کرتی ہوں. یا رب خلاق مہر ماہی تو ہے، بخشندے تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے. اب دبیر پر یہ سیمینار کرنا ایک بڑا ہی مبارک قدم ہے، اور اس کا جو پہلا نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ کہ ہم کو انیس اشفاق صاحب کا اتنا لاجواب کی نوٹ ایڈریس سننے کو ملا. یہاں دبیر، پتہ نہیں کتنے لوگ دبیر کے مراثی سے اب واقف بھی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ لوگوں کو ایگزیمپٹ کر کے کہتی ہوں، اس میں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مرزا. اور ایک بات کا تمہارا میں شکریہ ادا کروں گی رضا حیدر، کہ آپ نے دبیر کی جو تصویر یہاں لگائی وہ ان تصویروں سے بہت مختلف اور ہمارے ذہن و دماغ کے لیے بہت ایک خوشگوار تاثر چھوڑتی ہے ان تصویروں کے مقابلے میں جو عام طور پر دبیر کی نظر آیا کرتی ہیں ہم لوگوں کو. تو مرزا سلامت علی دبیر پر سیمینار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی طرح جس طرح دبیر کے مراثی کو سمجھنا اور ان کے حسن، اور معاف کیجیے قبح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کی بعض کمزوریوں سے آشنا ہونا بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ بہت اہم قدم ہے جو اس ادارے نے اٹھایا، اور یہ ادارہ ہمیشہ اس قسم کے قدم اٹھاتا رہا ہے. لیکن دبیر کا یہ ہمارے اوپر حق تھا اور حق ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنی ہی تفصیل سے گفتگو کریں جس کی ابتدا جناب انیس اشفاق صاحب محترم اور معزز دانشور نے کی. اس وقت ہمارے خاندان میں بھی سب خاندانوں کی طرح دو گروپس تھے، یعنی ایک انیس کا حامی تھا اور ایک دبیر کا حامی تھا، شمسوار. اب جب میں غور کرتی ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دو گروپ بھی اسی طرح بٹے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی جس میں دبیر کے عام پڑھنے والے اور ناقد بٹے ہوئے تھے. یعنی جو پرانے بزرگ تھے وہ دبیر کے مراثی کو پسند کرتے تھے، اور جو ذرا نئے لوگ تھے وہ انیس کے مراثی کو پسند کرتے تھے. جہاں تک میرا تعلق ہے، خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں دونوں کے مرثیے بچپن سے پڑھتی آئی ہوں. اور دبیر، اصل میں بات یہ ہے کہ انیس کو تو میں بھی بہت پسند کرتی ہوں، حفظ وہ تو آپ کی خوش گمانی ہے، لیکن پڑھتی ہوں. اور مجالس میں مجھے یہ ایک بات انیس کو پسند کرنے والوں جس میں میں بھی شامل ہوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ مجالس میں مجھے دبیر کے مرثیوں کا جو رسپانس ملتا ہے وہ انیس کے مرثیوں کے رسپانس سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے چونکہ انیس کے مرثیے زیادہ سٹل ہیں، دبیر کے مرثیوں میں وہ سٹلٹی ہم کو آتی ہے نظر. معذرت کے ساتھ کہتی ہوں انیس اشفاق صاحب سے، لیکن شاید کچھ کم. اور ایک عام مجلس میں جو بیٹھتا ہے بکا کے لیے یا سننے کے لیے، وہ دبیر کا مرثیہ ماتم کا مرقع ہے کہ خاموش مجلس اور صاحب اے صبح کیا ہوا جو تیرا جیب چاک ہے. اور جہاں تک تسلسل کی بات کر رہے تھے ہمارے انیس اشفاق صاحب، اسی مرثیوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. اے صبح کیا ہوا جو تیرا جیب چاک ہے، شروع ہوتا ہے داخلہ اہل بیت در دربار یزید، اور ایک ایک لمحہ اس کا دبیر ریکارڈ کرتا ہے وہی بیانیہ جو انیس اشفاق صاحب نے کہا. کس طرح وہ پہلے تو ایک مجموعی تاثر پیش کرتا ہے دبیر اس واقعے کا جو ہو چکا ہے، پھر اس قافلے کا جو سربرہنہ شام میں آیا ہے، پھر اس کا داخلہ دربار یزید میں
नारी की बारगाह के दरवाजे 7 हैं। पहले दरवाजे पर अहले हरम झिझक कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस हालत में उनको ये गवारा नहीं है कि वो उस 7वें दर से भी उबूर करके उस महफिल और उस मजलिस में शरीक हों जहां इमाम हुसैन का सर तश्त पे रखा है। पूरा बयानिया ए से लेके जेड तक, ए सुबह क्या हुआ जो तेरा जय, ए आसमां जमीन अदम में नेहा हो आज। दूसरा मिसरा, दूसरा मतलब दबीर की और खासियत है, कई मतनों से मर्सिया कहते हैं, कई मतनों से। मैं जब गौर करती हूँ कि दबीर को इंसाफ क्यों नहीं मिला, और इंसाफ नहीं मिला, इसकी इससे बेहतरीन गुफ्तगू हो नहीं सकती थी जो अभी अभी अनीस अशफाक साहब ने की है। दबीर को इंसाफ साहब क्यों नहीं मिला है अब तक। जब सोचती हूँ तो एक दो चीज़ें मोटी मोटी समझ में आती हैं। आपका की गुफ्तगू सुनी, कुछ और भी किया, पहले भी सोचती हूँ। उसके 2-3 वजूह रहे गालिबन। एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये हुई, सबसे बड़ी या शायद सेकंड वजह ये हुई, जिस ज़माने में दबीर पैदा हुए वो था बहुत ही मखदूश ज़माना 19वीं सदी का, जब अदब और शेर के अहवाल को बदलने की कोशिश हिंदुस्तान में जारी थी। शिबली, हाली, सर सैयद वगैरह उनके साथी, सबके हिंदी के चोट खाए हुए लोग, जो सिर्फ अल्फाज के गिर्द घूमता था, उसमें से अक्सर शेर, चाहते थे कि अब हम इससे अपना पल्ला छुड़ाएं और थोड़ा बहुत सादगी की तरफ जाएं। इसीलिए हाली, शिबली, सर सैयद सब सादगी की तरफ हमको इनवाइट करते थे उस 19वीं सदी में कि अल्फाज के तिलिस्म से निकलो और माना की तरफ ज्यादा तवज्जो करो और अपनी गुफ्तगू को और अपनी तहरीर को सलीस और सादा बनाओ। इसके बारे में खुद हमारे उर्दू के बड़े बड़े नाक़िद शम्सुर रहमान साहब समेत और हमारे अनीस अशफाक साहब की भी उसमें शुमार होगा कि किस तरह से मशरिकी शेरियात को कामिलन पीछे डालकर जो गोया किसी मगरिबी नाक़िद ने उसूल मुरत्तब कर दिए, उसके ऊपर आंख बंद करके हमने अंधी पैरवी कर डाली उसकी। हाली का मुकदमा पढ़ लीजिए, शिबली को देख लीजिए। अभी उस दिन गुफ्तगू हो रही थी कहाँ जामिया में मसलवी पर सेमिनार, शम्सुर रहमान साहब वहाँ मौजूद थे और हमारे उर्दू के और दूसरे स्कॉलर्स, कि किस तरह उन्होंने हमारे जहनों को बदलने में, माफ़ कीजिए बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉलोनाइज करने में उन्होंने एक रोल अदा किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बड़ा नाम है और मैं उनका दिल से चाहती हूँ उनकी तहरीर को और दिल से उनको का एहतराम करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर हो गया। तो अब अगर हाली ये कहते हैं कि बिल्कुल सादा ज़बान लिखो और नेचर और वगैरह वगैरह वगैरह, आप लोग सब उससे वाकिफ हैं, तो फिर अगर इस माहौल में एक ऐसा शख्स अपना सर उठाता है, हम अमीर खुसरो को तो कुछ नहीं कहते, हम फारसी के हैं, हम अपने पर खुद एतराज़ करते हैं। अगर हम दबीर को सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधा बनाने का इल्ज़ाम है उन पर लगाते हैं, तो अमीर खुसरो के बारे में हमारा क्या ख्याल है? बहुत बड़ा नाम है जो कहता है, अज मेहनत अगर नवाला बख्शी बिरयानी आ नवाला माइम। रियायत लफ्ज़ी का हाल तो देख लिया आपने, बिरयानी है तो निवाला भी है और वगैरह वगैरह। तो उस माहौल से नजात दिलाने की कोशिश में ये सब हमारे बुजुर्गान दीन मसरूफ रहे। तो दबीर को समझने में अब जब हम शायद अपने नक़्द के मैदान में थोड़ा दूसरों से मुतासिर न होकर खुद अपने पाँव पर खड़े हुए हैं और अपनी शेरियात को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब शायद वो वक्त आ चुका है कि हम एक मर्तबा नज़र दबीर के कलाम पर डालें दोबारा और देखें कि क्या हमको उसमें सिर्फ अल्फाज पर जोर है या उसमें हमको जज्बात निगारी भी मिलती है, या उन अल्फाज के पीछे क्या तिलिस्म पोशीदा हैं।
اس پر ہم کو نظر ڈالنا اب چونکہ 19ویں صدی تو پیچھے رہ گئی، 20ویں صدی بھی پیچھے رہ گئی، اب ہم سمجھتے ہیں شاید اب ہم اپنے اس ذہنی انتشار سے بھی نکل آئے جب ہم ہر دوسری قوم یا دوسری جگہ کی چیز کو اپنے لیے معیار بناتے تھے، اب ہم نے اپنے معاییر و موازین خود درست کیے ہیں اور اس میں الفاظ کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو اب شاید امید کرتی ہوں کہ یہ سیمینار اس سلسلے میں ایک اہم قدم ثابت ہوگا، اور اس میں جو مقالے پڑھے جائیں گے اور اس میں جو کینوٹ پڑھا گیا ہے اور جو مختلف صاحبان اس میں اظہار خیال کریں گے، اس سے شاید ہماری یہ رہنمائی ہو سکے کہ دبیر کے مرثیے صرف اس لائق نہیں ہیں کہ وہ لائبریریز میں بند رہیں، بلکہ وہ محفلوں میں ڈسکس کرنے کی چیز ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کے جو خصائص ہیں، ان پر ہم بات کریں، ان پر ہم اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف تعریف کریں ان کی جو بعض اوقات وہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر ہشت مشت لفظ استعمال کرتے ہیں، اشفاق صاحب وہ اس قسم کے کچھ الفاظ وہ استعمال کر جاتے ہیں اپنی روا روی میں اور جوش میں۔ بہرحال ہم کو ایک فیئر مائنڈڈ کرٹک کی طرح بیٹھ کر دبیر کے مراثی پر ایک نظر ثانی ڈالنا چاہیے ہے، چونکہ جو شخص اتنا بڑا شاعر تھا وہ صرف اس لیے کہ معدود چند لوگوں نے اس کے کلام کو پسند نہیں کیا، اس کی جو بھی وجوہ رہی ہوں، تو ہم بھی اس کو نظر انداز کریں۔ مجھے پوری امید ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس سیمینار کے ذریعے ہماری آنکھیں کھلیں گی اور ہم دبیر کے مراثی کو اور ان کے کلام کے خصوصیات کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب صدیق الرحمان قدوائی صاحب، آج کی صبح کے سب سے اہم مقالہ نگار جناب اشفاق صاحب، زرمین دخ صاحبہ، رضا حیدر صاحب اور سامعین میں ان موضوعات کے ماہرین اور عام میری طرح سے عام پڑھنے والے سب سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میں جو کچھ عرض کروں گا وہ ایک عام پڑھنے والے کے حصے سے، اس لیے کہ میں اردو کا نقاد نہیں ہوں، صرف اردو پڑھتا ہوں، لطف لیتا ہوں اور مرثی بھی پڑھ لیتا ہوں، مجلسوں میں پڑھ لیتا ہوں، زیادہ تر انیس کے مرثی پڑھتا ہوں۔ لیکن ایک بات کا احساس مجھے ضرور ہے کہ یہ جو موازنہ اور مقابلہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے نہایت مہمل چیز ہے، اس لیے کہ شخصیات الگ ہیں۔ تو میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ دبیر پر فوکسڈ سیمینار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی مقالے اس میں پڑھے جائیں گے وہ ایڈٹ کرنے کے بعد۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عہد جو ہے وہ اپنی کلاسک کو اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھتا ہے۔ غالب کو جیسا حال ہی نہیں سمجھا کہ ابھی نوری میں ایسے سمجھا انہوں نے، لیکن بڑے شاعر کی خوبی یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف نسل کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں پھر سے پڑھنا پڑتے ہیں۔ تو دبیر یقیناً اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بازیافت ہو رہی ہے دبیر کی، تو یہ ان کی عظمت کا ثبوت ہے کہ یہ نسل جو ہے وہ پھر سے انہیں پڑھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کا بھی ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ تقی عابدی صاحب نے کافی اس سلسلے میں کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ایک دقت یہ ہے کہ
इतना वॉल्यूमिनस कलाम है दबीर का कि उसकी पूरी जो है वो एक्सप्लोरेशन जिसे कहना चाहिए हर एक काम नहीं है, हर एक अनीस अशफाक साहब नहीं है कि जो जिस पर पूरी नज़र हो पूरे कलाम की। इसलिए कि अगर आप सिर्फ इस स्टैटिस्टिक्स को देखें तो करीब करीब 1,20,000 अशार के हैं। ये तक़ी अब्दी साहब की गिनती है। सबसे ज़्यादा मरसिया का है 675, मेरे इल्म में वही है, वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा अल्फाज, सबसे ज़्यादा सनतें उन्होंने इस्तेमाल की। ये सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हम उनको जो है वो ये हम नहीं कह सकते कि साहब हम जो पुराने तनकीदी नज़रियात हैं उन्हीं की रोशनी में उनको देखेंगे। नहीं, जो आज का शऊर है, जैसा कि अनीस अशफाक साहब के जो मकाला पढ़ा उससे ज़ाहिर होता है, तो हर नस्ल जो है वो अपने पिछले तजर्बात को देख करके जिसे कहना चाहिए रीडिस्कवर करती है। और गालबन ये वक्त अब है कि दबीर को रीडिस्कवर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक आम कारी कैसेट से मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं किसी के तरफदार नहीं हूँ और मैं आज़ादाना तौर पे चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। तो शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद गालिब इंस्टीट्यूट को। उम्मीद है कि नई नस्ल जो है वो दबीर को फिर से डिस्कवर करेगी। जनाब अली मुश्ताक साहब, जनाब आज़म दुख्त साहबा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इतनी अच्छी इल्मी और अदबी महफिल के बाद महज रस्मी सदारती कलमात हैं ये जिसके सपोर्ट किए जाते हैं वो खुद एहसास कमतरी में बहुत मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी इल्मी और अदबी तारीख़ के जिस अहम मौजू पर आज अनीस अशफाक साहब ने जो मकाला पेश किया वो इस एतबार से यादगार रहेगा कि हमारे यहाँ बहस व मुबाहिस के दरमियान तासुबात का और उसके अलावा कुछ और लोगों की तरफदारियों का सिलसिला पूरी तारीख़ में ऐसा चलता रहा है कि उसकी वजह से कुछ बहुत अहम गोशे हमारे यहाँ या तो गायब हो गए हैं या उनका जिक्र नहीं होता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट की ये अव्वलियात में से है कि आज दबीर पर जो मकाला अनीस अशफाक साहब ने पढ़ा वो जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, मैंने इससे पहले दबीर पर ऐसा मकाला नहीं सुना। और शिबली ने मवाज़ अनीस दबीर लिख कर जो एक काम तो बहुत बड़ा किया उन्होंने और वो रहेगा हमेशा, लेकिन हमारे यहाँ अदब में ऐसा भी होता है कि बाज़ अहम तनकीदी बयानात अफवाहें बन जाती हैं और उन अफवाहों की जद में पूरे के पूरे एक ख्यालात के और अफकार के सिलसिले हैं जो आ जाते हैं और फिर उससे आगे पढ़ना, उससे आगे जानना। उर्दू में दो ही अहम किताबें हैं हिंदुस्तान में, एक दीवान गालिब और एक तौहीद मुक़द्दस। अब बस ये जुमला जो है ये काफ़ी है मुद्दतों के लिए और एक जनरेशन के लिए कि तौहीद मुक़द्दस और गालिब की अहमियत को जानता है। ऐसे ही अनीस दबीर का मामला या और सारे मामलात रहे हैं कि जिनके बारे में एक आम ख्यालात जो हैं वो मशहूर हो गए और कायम रहे। एक ज़माने में आब हयात में जो कुछ लिख दिया गया था, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो लिखा वो
बस फार पे आकर समझा जाता है। इल्हाम तो है ना। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ अदबी दुनिया में चलती रही हैं। मैं समझता हूँ कि अनीस अशफाक साहब ने जिस इल्मी सतह से आज खिताब किया है आपको, और जिस तरह से जितनी बारीक बीनी के साथ और जिस मुताले के साथ उन्होंने ज़मीर पर आज ये मकाला लिखा और पढ़ा है हमारे सामने, मैं समझता हूँ अब जब ये गौर से आप देखेंगे तो यकीनन उसके अंदर सिर्फ अनीस और ज़मीर के बारे में ही नहीं बल्कि शेरियात से मुताल्लिक़ और हमारे क्लासिकी अदब से मुताल्लिक़ और अदब के एवेलुएशन के सिलसिले में जो हमारे मेयार रहे हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें वाज़ेह होंगी। आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये मकाला जो है ये ख़जाना है इल्म का, जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, बहुत कीमती होगा और हम गालिब इंस्टीट्यूट वाले इस पर नाज करेंगे। तो मैं अनीस अशफाक साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जो लोग इस महफिल में आज तशरीफ़ रखते हैं मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ तो उन्होंने इतने अच्छे मकाले को आज सुना। अगर वो न सुनते तो ज़मीर के बारे में शायद वो जो तहरीरी चीज़ें जो उनको मिलती हैं वो काफ़ी ना होती। बहरहाल मैं आज के जलसे में सारे शरीक हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज़र दुस्त साहिबा का, अनीस अशफाक साहब का, शाहिद मेहदी साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए आज के इस डिस्कशन की सतह को और बुलंद कर दिया और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो इल्मी जलसे हैं वो हमारे यहाँ यादगार रहेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले जो सेशंस हैं आज का दोपहर का और कल का दिन भर करते हैं वो इस एतबार से बेहद मानेखेज रहेगा कि ज़मीर के सिलसिले में गुफ्तगू का जो समा बंधा है आज के मकाले के ज़रिए वो जारी रहेगा और शायद बहुत कुछ नई चीज़ें हमारे सामने और आएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब। असल शुक्रिया तो कल जो लास्ट सेशन होगा उसमें अदा किया जाएगा, लेकिन जो इफ्तिताही इजलास में आप लोग आए हैं इसके बाद एक लंच के बाद एक सेशन होगा जिसमें 4 पेपर पढ़े जाएंगे और उसके बाद एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि एक नूरानी प्रोग्राम हमने, जो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है सर कि जब आखिरी वक्त था नैयर मसूद साहब का तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनकी बहुत सारी तहरीरें पढ़ी थी तो उन्होंने कहा देखो एक बात याद रखना कि जिसने मरसिया दबीर का और अनीस का सही पढ़ लिया वो उर्दू की किसी भी शेरी असनाफ को आराम से और सही पढ़ सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा वो गज़ल भी गलत पढ़ेगा, मसनवी भी गलत पढ़ेगा और नस्ब भी गलत पढ़ेगा। तो ये देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक सिंह का तरफदार हूँ, लेकिन ये फैक्ट है और स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया था, लेकिन इतने लोग यहाँ मौजूद हैं ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में कि जब पूरे शहर में एक वेदर के ताल्लुक से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, इतने लोगों का मौजूद होना, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आज भी दबीर को पसंद करने वाले, चाहने वाले और उर्दू लिटरेचर को और ख़ासकर क्लासिक लिटरेचर को चाहने वाले मौजूद। मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया तो अदा कर दिया। इसके बाद का जो प्रोग्राम होगा शाम में 6 बजे, उसमें सोच सलाम और मरसिए का प्रोग्राम होगा और उसमें दबीर का कलाम पढ़ा जाएगा, जिसके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल मरसिया खां जो अमरोहा के बहुत ही मुमताज़ मरसिया खां सोच खां हैं, जिनका शुमार सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि पाकिस्तान और बर्र-ए-सग़ीर अमेरिका, यूरोप तक जिनके सोच को सुनने के लिए लोग अमरोहा आते हैं। हसन इमाम साहब वो मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब भी रहेंगे, शाहिद मेहदी साहब का भी मरसिया हम सुनेंगे। हजरात लंच, ये जो पीछे का एंट्रेंस है, लॉन में लंच का एहतमाम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लंच के बाद का जो सेशन होगा उसमें भी ज़रूर रहेंगे।